كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم ناظرین، حدیث کی مشہور کتاب بلوغ المرام جو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذخیرہ حدیث سے تلاش کر کے ان موتیوں کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کیا ہے. یہ کتاب بہت ہی جامع اور مختصر ہے. گزشتہ لیکچرز میں ہم نے اس کا ایک اہم چیپٹر جو جرائم، مجرم، کرائم اور کرمنل جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے تھا کہ کس طریقے سے سوسائٹی میں امن، سکون، پیس لایا جا سکتا ہے، اس کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں. اس کے لیے ہم نے مختلف اصول بتائے جو شرعی لحاظ سے بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ اسلام صرف مجرم کو سزا دینے پر یقین نہیں رکھتا بلکہ جرم کو ختم کرنا چاہتا ہے. یہ ہے فرق اسلامی سزاؤں کا، اسلامی طریقہ کار کا اور دوسرے جو پینل لاس اس وقت دنیا کے اندر ہیں ان کے اندر جو فرق پایا جاتا ہے. ایک طرف آپ جرم کو ختم کرنا چاہتے ہیں مگر مجرم کی پشت پناہی کر رہے ہیں، یعنی مجرم کی سپورٹ کرنے کے لیے ویسٹرن کنٹریز میں عجیب و غریب قوانین پائے جاتے ہیں. ان قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے گویا ایک قاتل بھی اگر ہو تو آپ اس کے ساتھ رحم کی اپیل ہی کر سکتے ہیں. اگر ایک چوری کر رہا ہے تو قانون کی کچھ ایسی نزاکتیں ہیں کہ پولیس وہاں حرکت میں نہیں آ سکتی، ورنہ پولیس کو خوف ہے کہ اس کے خلاف کوئی مقدمہ دائر نہ کر دیا جائے. اس لیے جرم بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ مجرم کو معلوم ہے کہ پولیس کے حدود اربع کتنے ہیں، وہ کہاں تک جا سکتی ہے اور کہاں تک نہیں. بڑی عجیب سی بات ہے کہ بعض اوقات اسٹریٹ کرائمز کے اندر بعض لڑکے ملوث ہوتے ہیں. اگر اس کی عمر مثلا 14 سال کی ہے اور شرعی نقطۂ نظر سے وہ بالغ اور میچور ہے، مگر برٹش لا کے حساب سے، یورپین لا کے حساب سے، امریکن لا کے حساب سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ انڈر ایج ہے. اب انڈر ایج یعنی کم عمر، تو اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کے لیے ایک الگ قانون ہے اور اسے وہ سزا نہیں ملے گی جو 1-2 سال کے بعد ملنے والی ہے. نتیجے میں وہ چوری پر، جرم پر شیر بنا ہوا ہے. اور اگر کبھی پولیس آ بھی جاتی ہے تو وہ ڈھٹائی سے کہے گا کہ ڈونٹ ٹچ می، قریب مت آؤ. پولیس کو کہے گا، پولیس کو، کہ قریب مت آؤ میرے، کہ تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ مجھے پکڑو. تو اب پولیس کیسے پکڑے گی اس کو؟ یا بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا کہ اگر پولیس اس کو لے کر بھی جائے تو وہ مصیبت آتی ہے ماں باپ کے اوپر کہ بچہ چھوٹا تھا یا کم عمر تھا تو آپ نے اس کی حفاظت کیوں نہیں کی، آپ نے اس کی نگرانی کیوں نہیں کی. اگر ماں باپ اس کی نگرانی کرتے ہوئے سختی کرتے ہیں پھر وہی پولیس اس کے گھر آ جائے گی اور کہے گی کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ بچوں کی پرورش کرو، اس لیے کہ تم نے بچے کے ساتھ سختی کی ہے. یا سوشل ورکرز، عام طور پہ مغربی دنیا کے اندر ایک مشہور ٹرمینالوجی ہے سوشل ورکرز. ذرا سے کوئی بات ہوئی حرکت میں آ گئے. مقصد اس کا بہت اچھا ہے، لوگوں کی مدد کرنا، لیکن مدد اس طرح سے کی جاتی ہے کہ وہ مدد بجائے خود مصیبت بن جاتی ہے. اب اگر اسکول میں بچہ شکایت کر دے کہ میرے ماں باپ نے مجھ سے یہ بات کی یا یہ سختی کی تو سوشل ورکر حرکت میں آ گئے. اب ایک طرف پولیس کہتی ہے کہ بچہ 14 سال کا ہے، ہم کچھ نہیں کر پاتے، اور والدین کو کرنا چاہیے. والدین سختی کرتے ہیں، سوشل ورکر حرکت میں آ گئے اور وہ کہتے ہیں کہ والدین کو کس نے حق دیا، آپ نے یہ سختی کیوں کی، لہٰذا بچہ رکھنا ہے یا آئندہ ہم لے کر چلے جائیں بچے کو. یعنی مطلب یہ ہے کہ والدین ہوتے ہوئے تم اس قابل نہیں ہو کہ بچے کی پرورش کرو، اور وہ بچہ سوشل ورکر کے پاس چلا گیا مثلاً. اب وہ بچہ جو ہے، جو گھر چھوٹ جائے اس کا، تو وہ کیا اچھا بنے گا یا برا بنے گا؟ یہ جو رکاوٹیں ہیں
ایک محکمہ ایک قانون بنا رہا ہے، دوسرا محکمہ ایک ایسی حرکت کر رہا ہے کہ اس قانون کا ٹکراؤ ہو رہا ہے اس سے، اور تیسرا اس کے لیے اور زیادہ معاون ثابت ہو رہا ہے۔ تو جرائم ختم کیوں نہیں ہوتے؟ اسی لیے اگر لندن کی سڑکوں پر، پیرس میں، اٹلی میں اور جرمنی کے مختلف علاقوں میں سڑکوں پر اگر اس طرح کے جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے ایسے الجھن میں ڈال دیے قوانین بنا کر کہ وہاں پر پولیس بھی اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ بے دست و پا ہیں، ہمارے اندر جو لمیٹڈ ہمارے رائٹ ہیں اس سے آگے ہم جا نہیں سکتے۔ لڑکوں کو معلوم ہے کہ پولیس کے کیا رائٹس ہیں، لڑکوں کو معلوم ہے ماں باپ کے کیا رائٹس ہیں۔ اسکول میں اگر ٹیچر سختی کرتا ہے، اسی وقت بچے کو اگر موبائل فون ہو اور اسی وقت فون کر دے تو وہ سوشل ورکر آ کر وہ جو ٹیچر ہے اس کی خبر گیری کرے گا۔ تو اس طریقے سے ٹیچر بھی کہتا ہے کہ میری سیفٹی اسی میں ہے کہ میرا تعلق جس سبجیکٹ کے ساتھ ہے، سمجھیے میتھس پڑھانا ہے، میتھس پڑھاؤں گا، چلے جاؤں گا، وہ بچہ جو ہے آوارہ بنے، غنڈہ بنے، اچھا بنے، نیک بنے، اس سے میرا کیا تعلق ہے؟ کیونکہ میں کچھ کہوں گا تو بچہ جو ہے آگے سے مجھے پولیس کے حوالے کروا دے گا، پولیس سے پکڑوا دے گا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس سے جرائم ختم نہیں ہوتے، جرائم بڑھتے جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں دیکھیے اسلام نے جو قوانین بنائے ہیں وہ جرائم کو ختم کرنے کے لیے ہیں، صرف مجرم کے خلاف سختی نہیں ہے، پہلے جرم کی طرف لے جانے والے جو راستے ہیں اسلام نے اس پر بھی رکاوٹ ڈالی۔ اسلامی جو سزائیں ہیں، حدود، قصاص وغیرہ وغیرہ، پینل لا، یہ جو ہے لا کا ایک ایسا حصہ ہے اسلامی شریعت کے جو انڈیویجول انفرادی طور پر نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا بھر میں ہمارے معزز بھائی اور بہنیں جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، چاہے یورپ میں ہو یا مشرقی ممالک میں، ان سب کی وضاحت کے لیے تاکہ میڈیا کا غلط پروپیگنڈا جو کیا جا رہا ہے جس سے یہ امپریشن پیدا ہونے لگا ہے کہ اگر کوئی شراب کی باٹل لے کر ہاتھ میں دکھائی دے تو شاید مسلمان جا کر اسے کوڑے مارنا شروع کر دے، کوئی چوری کر رہا ہے تو مسلمان جا کر چھری نکالے جیب سے اور اس کا ہاتھ کاٹ دے۔ جو تصور دیا جا رہا ہے اتنا خوفناک اور بھیانک، یہ نیگیٹو پروپیگنڈا ہے، یہ جھوٹ پر مبنی ہے، ایسے نہیں ہے۔ اسلام ایک ڈسپلین کا نام ہے، ایک سسٹم ہے، ایک آرگنائزیشن ہے، ایڈمنسٹریشن ہے اسلام کے اندر، اس کے بغیر اسلامی تعلیمات مکمل نہیں ہیں۔ اس لیے اس طرح کے جو قوانین ہیں، مسلم حکومت اس کے لیے بھی کچھ رولز ہیں۔ اگر آپ مجرم کو دیکھتے ہیں، آپ گواہی دے سکتے ہیں، سزا نہیں دے سکتے، اور گواہی کہاں دیں گے؟ قاضی جیسے میں نے اس سے پہلے لیکچر میں وضاحت کی تھی، اسلامی ٹرمینالوجی میں قاضی کا جو ترجمہ ہے وہ موجودہ ٹرمینالوجی کے مطابق جج ہے، بہت اونچا شعبہ ہے۔ جیسے اب سعودی عرب یا جہاں پر اسلامی نظام عدلیہ کے اندر چلتا ہے، عدلیہ کے اندر تو شرعی نظام، وہاں پر قاضی کی اصطلاح ہے۔ تو قاضی جو ہے ایک بہت ہی محترم عہدہ سمجھا جاتا ہے، اور بعض جگہوں پہ جیسے انڈیا، پاکستان وغیرہ میں عموماً قاضی کا کام نکاح پڑھانا ہوتا ہے زیادہ تر، تو نکاح خواں کو قاضی کہا جاتا ہے۔ یہ کنفیوژن نہ ہو کہ اس کے حقوق جو ہے ایک جیسے نہیں ہے، بہت دونوں کے اندر بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ تو جہاں اسلامی سسٹم ہے وہاں مجرم کو گرفتار کرنے کے بعد کورٹ میں پیش کیا جائے گا، قاضی اس کو پورا موقع دے گا، ٹرائل ہوگا پراپر طریقے سے، گواہیاں ہوں گی یا اس کا ثبوت پیش کیا جائے گا شرعی نقطۂ نظر سے۔ پھر اس کے بعد جب قاضی سمجھتا ہے کہ کیس کلیئر ہے، جرم اس میں کیا ہے، اب اس کی جو سزا ہے وہ سزا لکھ دے گا، لیکن قاضی نافذ نہیں کرے گا۔ سزا لکھ کر متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو دے گا، حکومت کے، اور وہاں سے وہ سزا نافذ کی جائے گی۔ تو گویا کہ قاضی کا کام ڈیسیجن بنانا ہے، اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کا کام قاضی کا بھی نہیں ہے، بلکہ قاضی کے علاوہ جو شعبہ ہوگا جو اس سے تعلق رکھتا ہو وہ جا کر سزا کو نافذ کرے گا۔ یہ اتنا لمبا پروسیس ہے اس کا، لیکن بہت سارے میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں آج کل اسلامی تعلیمات کے خلاف جیسے ساری مشینیں کھول دی گئی ہیں، پروپیگنڈا مشینیں، اور اس لیے بعض لوگ سمجھتے ہیں بڑا معذرت خواہانہ انداز کہ اسلامی بات آئی تو بڑا اپالوجی انداز ایسا ہوتا ہے جیسے کہ ہم واقعی مجرم ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی انفرادی طور پر کسی نے غلطی کی ہے وہ اس کی غلطی سمجھی جائے گی، اسلامی تعلیمات کی غلطی نہیں۔ اسلام ایک سسٹم کا نام ہے، اس میں ایک ڈسپلین پایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے سامنے اس طرح کے کیسز ہوئے، آپ نے ان کو پورا موقع دیا، جیسے آپ اس چیپٹر میں خود دیکھیں گے۔
ٹرائل ہوا باقاعدہ اس وقت کے حساب سے. پھر اس کے بعد جب سزا کی باری آئی تو یہ نہیں کہ کسی کو بھی آپ نے کہا کوئی جائے اور کرے، اس کا بھی ایک سسٹم مقرر کیا گیا اور اسی کے مطابق وہ سزا دی گئی. یہ ہے اسلامی آداب. اور ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیے کہ انسانی جان کتنی محترم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کلیئر طریقے سے فرمایا کہ لا یحل قتل مسلم الا باحد ثلاث خصال، 3 چیزوں کے بغیر کسی کا مسلمان کا قتل جائز نہیں ہو سکتا. اور وہ کیا ہیں؟ زان محسن فیرجم، شادی شدہ آدمی آڈلٹری میں مبتلا ہو گیا، زناکاری میں، مرد ہو یا عورت، اس کے لیے ہے یہ رجم کی سزا، یعنی سنسار کر دیا جائے گا اس کو. اور یہاں پر جو لوگ کبھی کبھی اعتراض کرتے ہیں زنا کی سزا کیا ہے یا کیا نہیں ہے، پڑھیں اس حدیث کو، سمجھیں حدیث کو. اعتراض کرنے سے پہلے دیکھا کریں کہ اعتراض کس بات پر کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے کیا جا رہا ہے. یہ اتھینٹک حدیث جس کی صحت پر کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا. اور اسی طرح سے تیسری جو چیز بتائی گئی وہ ایک ایسا شخص جو اپنے دین کو بدل رہا ہے فتنہ مچانے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ فائٹ کر رہا ہے، فَيُحَارِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس کے لیے بھی صرف قتل کی سزا نہیں مرتد کی، بلکہ اس میں جو 3 باتیں بتائی گئیں، فَيُقْتَلْ او یُسْلَبْ او يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ، کہ یا تو اس کو قتل کیا جائے گا یا سولی پر لٹکایا جائے گا یا اس کو جلا وطن کر دیا جائے گا، ڈیپورٹیشن. اور یہ تینوں آپشن گویا کہ قاضی اور جج کے سامنے رکھے جائیں گے اور وہ دیکھے گا کہ واقعی یہ کس لیول کا اس نے قصور کیا، اس کے مطابق ان تینوں میں سے وہ اختیار کرے گا. ورنہ یہ بھی جو ہماری غلط فہمی ہو گئی کہ جو اگر دین چھوڑ دے فوری جاؤ اس کو مار دو، اس کا اپنا ایک سسٹم ہے، اس کا اپنا ایک پروسیس ہے، اور جج کے سامنے بھی 3 آپشن دیے گئے. دیکھتے رہیے پروگرام، انشاءاللہ مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. محمد سید الکونین والثقلین. Zain Bhika and Daud Wansby Ali. Hey kids, time is very precious. This life is a gift from Allah. Utilize this gift for here and hereafter. Enjoy this gift in the light of the Quran and Hadith. Enjoy Islam with us, Zain and Dawood. Enjoying Islam with Zain and Daud. ہر بدھ شام 5:30 بجے انڈیا میں اور دوپہر 3 بجے سعودی عربیہ میں پیس ٹی وی اردو پر. Marriage or divorce? What's Islamic ruling? Husband wants to give divorce. Solution or problem? Joint family system. Heaven or hell? Big fat images have become the norm. You choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half. ہر پیر رات 8 بجے انڈیا میں اور شام 5:30 بجے سعودی عربیہ میں پیس ٹی وی اردو پر. جہالت، ناانصافی، ظلم، ذات پات، رنگ و نسل، فرقہ پرستی، دہشت گردی آج ساری دنیا کو اپنے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں اور انسانیت کو تلاش ہے امن کی. اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اپنی نوعیت کی پہلی اردو عالمی اسلامی کانفرنس، مختلف مکتبہ فکر کے معتبر علماء کرام، ایک پلیٹ فارم، ایک مقصد، امن کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانا. یہ ایک اتحاد کا کاروان امن. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. محمد سید الکونین والثقلین. ناظرین، ہم وقفے سے پہلے بتا رہے تھے کہ انسانی جان اسلامی نقطۂ نظر سے کتنی مقدس ہے. انسان کا خون، انسان کی عزت، یہ کتنی محترم ہے. اس کو اسی احترام کے ساتھ دیکھنا چاہیے. اور جو کسی کا قتل ہے وہ بھی جج کے ذریعے سے، کورٹ کے ذریعے ٹرائل ہونے کے بعد اس میں بھی جو پروسیس رکھا گیا، ایک مرحلہ وار اس کو سسٹم بنایا گیا، اسی کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. ہر آدمی یا انڈیویجول کوئی اسلامی سزائیں نہیں دے سکتا. اسلامی جو ہم نے
5 کیٹیگریز بتائی تھیں واضح چیزوں کو سمجھنے کے لیے۔ پہلا جو ہے ایمان اور عقائد سے تعلق رکھتا ہے، اسلامی تعلیمات کا ایک حصہ۔ دوسرا حصہ اعمال سے تعلق رکھتا ہے۔ تیسرا حصہ معاملات سے۔ چوتھا اخلاقیات۔ پانچواں حدود، قصاص، پینل لا وغیرہ ہیں۔ تو پہلے 4 جو ہیں اس کے اندر تو دنیا کے اکثر و بیشتر ممالک میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ آپ کا عقیدہ کیا ہے، ایک اللہ کو مانے، 3 کو مانے، نہ مانے، آپ کا مسئلہ ہے۔ نماز روزے کی حد تک آپ کیا کرتے ہیں، آپ کا مسئلہ ہے۔ معاملات میں کبھی کبھی الجھن پیش آتی ہے، اس میں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ معاملات کا تعلق فریق ثانی سے ہے۔ اگر حرام کوئی چیز ہو، ناجائز چیز ہو، اختیار کرنے کی آپ کو شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو معاملہ ہے اخلاقیات وغیرہ، یہ تو آپ جس طرح چاہیں اپنے بچوں کی خود اپنی تربیت بھی کریں اور اس کے مطابق عمل بھی کریں۔ باقی جو ہے حدود، قصاص وغیرہ کے معاملات، اس کے لیے قانون کی ضرورت ہے، اس کے لیے باقاعدہ سلطہ کی ضرورت ہے، یعنی اتھارٹی جو امپلیمنٹ کر سکتا ہو اس قانون کو، اس کے بغیر یہ سزائیں نافذ نہیں ہو سکتی۔ خون اگر کسی کا کوئی بہا دیا جائے، قیامت کے دن یہ بڑا سنگین مسئلہ ہوگا۔ جیسے سورہ مائدہ کی آیت 32 گزر چکی، جس میں کہا گیا ایک آدمی کا قتل گویا کہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اب اگر دنیا کے اندر کورٹ میں آپ جاتے ہیں، فیصلہ صحیح نہیں ہوتا، یا رشوت دے کر وہ چھوٹ جاتا ہے، یا کسی اور وجہ سے وہ بچ گیا، تو اس کا کیا ہوگا؟ تو دیکھیے، پہلی چیز تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا جو ہے فائنل ڈیسٹینیشن نہیں ہے، دنیا ایک گزرگاہ ہے، فائنل ڈیسٹینیشن آخرت، وہاں پر فیصلہ اصل ہونے والا ہے۔ اگر کوئی دنیا میں بچ بھی گیا تو کتنے سال بچے گا؟ 50 سال، 60 سال، 40 سال، جتنی اس کی لائف ہے، لیکن آخرت میں اس کو ان تمام چیزوں کا بدلہ دینا ہوگا۔ اور آپ کا جو نقصان ہوا وہ آپ کو جنت کی شکل میں بھی مل سکتا ہے، یا اس کی نیکیوں کی شکل میں بھی مل سکتا ہے، تو آپ لوزر نہیں ہیں۔ آپ کا اللہ کے پاس پورا معاملہ انصاف کے ساتھ کیا جائے گا۔ اس لیے حدیث کو پڑھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یقضى بین الناس یوم القیامہ فی الدماء۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو فیصلہ کیا جائے گا وہ یہی خون اور جو مرڈر ہوا، ایک دوسرے کا قتل ہوا، اس کے بارے میں سب سے پہلے ٹرائل ہوگا۔ حقوق العباد کے اندر سب سے پہلا مسئلہ کسی کے خون کے ساتھ، دنیا میں چھپ سکتے ہیں، رشوت دے سکتے ہیں، ٹرائل کو الٹا سیدھا کر سکتے ہیں اپنے وکیل کی طاقت کی بنیاد پر، لیکن کل جب سب کمزور ہوں گے، اللہ کے ہاتھ میں طاقت ہوگی، وہ اکیلا طاقتور ہوگا۔ وہاں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، کسی پر رائی کے دانے کے برابر وہاں زیادتی نہیں ہوگی، تو آپ لوز نہیں کریں گے وہاں پر۔ اور دوسری جو حدیث ایک بتائی گئی، حقوق اللہ کے مسئلے میں سب سے پہلے جو بات ہوگی وہ کیا ہے؟ اول ما یحاسب العبد علیہ صلاۃ، کہ مختلف الفاظ کے ساتھ یہ روایت آئی ہے حدیث کی کتابوں میں، اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، یہ بھی کہ سب سے پہلے عبادات کے مسئلے میں، حقوق اللہ کے مسئلے میں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، حقوق العباد کے مسئلے میں خون کے بارے میں، جو بھی کسی کے ساتھ جس نے زیادتی کی اس کے بارے میں وہاں پر اس کو بھگتنا ہوگا۔ اور اسی طرح سے ایک اور بھی بات اصول بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقاد الوالد بالولد، باپ اور بیٹے کے درمیان کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا تو باپ کو بیٹے کے عوض میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس میں دونوں چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ باپ اور بیٹے کا جو مقام ہے اس کی رسپیکٹ رکھتے ہوئے یہ کہا گیا کہ اس کی وجہ سے باپ کو قتل نہیں کیا جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ باپ کا جو جرم ہے بیٹا نہیں اٹھا سکتا کورٹ میں، اور بیٹے کا جو جرم ہے اس کی سزا باپ کو نہیں دی جا سکتی، جس نے جرم کیا وہی اس کو بھگتے گا۔ قانون یہ ہے لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ عدلیہ میں بھی یہی ہے، آخرت میں بھی یہی سسٹم ہے۔ کسی نے چوری کی، وہ کہے کہ میرے بھائی کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، یا کوئی ہمدردی سے کہے کہ ابا جان ہیں تو میں نہیں دیکھ سکتا کہ ان کا ہاتھ کٹ رہا ہے، اس لیے میں بیٹا اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہوں، یہ نہیں ہوگا۔ جس نے جو جرم کیا ہے سزا کا وہی حقدار ہوگا، لیکن باپ کو بیٹے کے قتل یا اس طرح کی چیزوں میں قتل نہیں کیا جائے گا، الا ہے کہ جیسے بعض علماء نے کہا باپ چھری لے کر جیسے اپنے بچے کو ذبح کرتا ہے تب تو اس کو بھی یہی سزا دی جائے گی، ورنہ عام حالات میں نہیں دی جائے گی۔ ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک سوال کیا گیا، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں پینل لا جو اکارڈنگ ٹو اسلامک شریعہ، حدود اور یہ جو قصاص وغیرہ کے مسائل ہیں،
کتنا سیریس ایشو ہے یہ، کتنا سیریس ایشو ہے۔ وہ ہمارے معززین جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مسلم ممالک میں ہوں، وہ بھی سمجھیں کہ اللہ کے قانون میں جو رحمت، برکت اور پیس ہے، کہیں اور وہ پیس اور سکون نہیں مل سکتا۔ اور اللہ کے قانون میں جتنا زور دیا گیا مجرم کو اور جرم کے خلاف، کسی اور قانون میں وہ بات نہیں کی گئی، تاکہ سب امن سکون کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ مگر عجیب بات ہے، اتنے بہت سارے ممالک ہیں، لیکن عدلیہ کے اندر تک، جوڈیشری نظام تک اسلامی شریعت پر نہیں ہے۔ جوڈیشری میں تک اسلامی سسٹم نہیں چلتا، الا ماشاء اللہ گنتی کے چند ممالک کو چھوڑ کر 2-3، ان کے علاوہ پوری دنیا کے اندر ویسے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے، مسلم حکومتوں کی بھی ہے، مگر عدلیہ کے اندر تک جو ہے شرعی لا نہیں چلتا، شریعت کا جو قانون ہے وہ وہاں پر نہیں چلتا۔ یہ بڑے افسوسناک بات ہے۔ بعض عرب ممالک میں بعض لوگوں نے اتنی ہمدردی کی ہے، الاحوال الشخصیہ، جس کا صحیح ترجمہ ہوگا مسلم پرسنل لا، اس حد تک وہ کہتے ہیں شریعت کو مانو۔ تو وہ تو بہت سے غیر مسلم ممالک کے اندر بھی یہ بات ہے، انڈیا کے اندر خود موجود ہے، حالانکہ انڈیا کا قانون کوئی شریعت کے اوپر نہیں بیس کر رہا ہے، نہ مسلمانوں کی نہ ہندوؤں کی، مگر اس کے باوجود وہاں کے قانون میں انڈیا کے یہ اجازت دی گئی کہ مسلم پرسنل لا، یعنی اپنے نکاح، طلاق، وراثت وغیرہ کا جو معاملہ ہے شرعی بنیادوں پر ہم حل کر سکتے ہیں، اور کورٹ اس کو ریکگنائز کرتا ہے۔ اگر یہی بعض عرب ممالک میں ہو تو فرق کیا ہوا قانون کی حیثیت سے؟ وہاں بھی اتنی اجازت، یہاں بھی اتنی اجازت، عجیب سی بات ہے۔ اگر پورے مسلمان ہیں یا غالب اکثریت مسلمانوں کی ہے، پھر رکاوٹ کیا ہے؟ صرف نکاح پڑھانے میں آپ کہتے ہیں اسلام کو مانو، اپنے طریقے سے نکاح پڑھاؤ، نماز کی حد تک اسلام کو مانو، وراثت وغیرہ کے مسائل میں اسلام پر عمل کرو، باقی جو قانون ہم چلائیں گے وہی چلے گا، اللہ کا قانون نہیں چلے گا۔ غور طلب بات ہے یہ۔ تو اب دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا تھا کہ علی، آپ کے پاس قرآن کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے؟ یہ کنفیوژن ایک تھا، بعض لوگوں میں پیدا ہو گیا تھا کہ شاید آل بیت میں یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس قرآن کے علاوہ کوئی خاص ایسی چیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نہیں بتائی، ان کو خاص طور پر بتائی گئی۔ حضرت علی نے اس کو کلیئر کیا کہ نہ، غلط، میرے پاس جو ہے وہی ہے جو تمہارے پاس بھی ہے، یعنی آل بیت ہونے کی وجہ سے کوئی خاص مجھے وہ چیز نہیں بتائی گئی، مجھے کیا ہے وہی قرآن کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، الا فہم یعطیہ اللہ رجلا فی القرآن، سوائے انڈرسٹینڈنگ قرآن کی، فہم قرآن۔ قرآن تو وہی ہے جو آپ کا ہے، میرا ہے، لیکن فہم قرآن یہ تو اللہ تعالیٰ جس کو شوق دے، جس کو ذوق دے، جس کے اندر وہ مہارت ہو، وہ تو اللہ کی طرف سے کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بلا شک و شبہ قرآن فہمی میں بہت اونچا درجہ رکھتے ہیں، بہت اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں، لیکن یہ فہم قرآن ہے۔ مگر اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات کہی، وما فی ہذہ الصحیفہ، اور یہ جو میرے پاس ایک صحیفہ، کتابچہ ہے، اس میں جو کچھ باتیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہیں۔ پوچھا گیا اس میں ہے کیا؟ قال العقل، یہی دیت وغیرہ کے جو مسائل ہیں یہی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدود یعنی اسلامی سزائیں وغیرہ، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر خاص طور پر اس کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ رکھے تھے۔ تو یہ جو اسلامک پینل لا کا جو تصور ہے، یہ ایسا نہیں کہ جیسے لوگ ایک تاثر دیتے ہیں کہ شاید لوگوں نے بنایا ہوا ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی اور اس پر عمل کیا اپنے دور میں۔ آپ کے بعد حضرت ابوبکر نے عمل کیا، حضرت عمر نے عمل کیا، اور جو دیگر صحابہ کرام ہیں وہ اس پر عمل کرتے رہے۔ یہ انسان کا بنایا ہوا نہیں۔ چور کی سزا، قاتل کی سزا، زانی کی سزا، یہ قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی ہے، جس کا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آئندہ لیکچر میں احاطہ کیا جائے۔ یہاں ہم تھوڑا سا وقفہ کریں گے سوالات کے لیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کوئی شخص قتل خوں کرتا ہے اور معاشرے میں کھلے عام گھوم رہا ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے سزا نہیں دے سکتے کیونکہ ہماری حیثیت نہیں ہے اس کی، تو اسلام اس معاملے میں کیا کہتا ہے؟ کیونکہ اگر وہ زندہ رہا تو اور بھی لوگوں کو مار سکتا ہے۔ دیکھیے، اگر کوئی آدمی قاتل ہے اور کھلے عام گھوم رہا ہے، ہم سزا نہیں دے سکتے، کیا کریں؟ اسلامی تعلیمات تو یہی ہیں کہ انفرادی طور پر آپ سزا نہ دیں، کیونکہ اس کی وجہ سے اور نقصانات ہو سکتے ہیں، فتنہ اور بڑا ہو سکتا ہے، پھر آپ کے بچوں کو ان کے بچے ماریں گے، یہ سلسلہ چل پڑے گا، یا اسی طرح سے اور دوسرے بھی نقصانات ہو سکتے ہیں۔
کسی بھی ملک کا قانون یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ اگر کوئی آدمی مجرم ہے خود جا کر اس کو سزا دیں، یہ قانون کہیں کا بھی اجازت نہیں دیتا۔ تو ملکی قانون کو بھی سامنے رکھا جائے تب بھی، شرعی قانون کو سامنے رکھا جائے تب بھی سزا دینے کا حق ہمیں نہیں ہے۔ ہم اس کے اندر یا تو جو ذمہ داران ہیں پولیس وغیرہ اس کی توجہ دلا سکتے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن جیسے بتایا گیا سب سے پہلے فیصلہ یہی کیا جائے گا۔ تو آپ اگر صبر سے کام لیں گے، پولیس بھی مدد نہیں کر رہی ہے، تو اگر آپ کچھ دن صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے بڑا اور اچھا بدلہ آپ کو ملنے والا ہے۔ ابھی ہمارے اور سوالات ہیں، لیکن چونکہ پروگرام ہمارا لیمیٹڈ ہے، یہاں پر پورا ہو رہا ہے، دیکھتے رہیے پروگرام۔ انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں مزید سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب